अस्सलाम वालेकुम, मीनाज गैलरी में खुशामदीद। मैं हूं आपके होस्ट मीना शम्स और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो। है ना पसंदीदा? है ना? हाँ, मुझे पता चला था। आप लोग का पसंदीदा शो मीनाज गैलरी, और मीनाज गैलरी में बहुत कुछ है। हमेशा की तरह आज भी म्यूज़िक मीनिया भी होगा, शोबिस कॉर्नर भी होगा, स्टार ऑफ द वीक भी होगा, और हमारे आज के मेहमान भी होंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि जब आप लोगों से थोड़ा सा इंतज़ार हम कराते हैं ना, तो मुझे मज़ा आता है उस इंतज़ार में। और कुछ जब हमारे एंकर हजरात आके बैठ जाते हैं ना, और वो अपने सेगमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो मुझे उसमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि हाई कितना अच्छा लग रहा है कि ये लोग बैठ के ये कहेंगे कब भी हमारे पास आएगी और ये कब हमसे सवालात जवाबात शुरू करेगी। सो आज भी आप लोगों ने शो देखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे ख़ुद बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे जितने दोस्त और कुलीग्स और मेरे जितने फैंस मुझे जब मैसेजेस करते हैं मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे और मेरे डायरेक्ट मैसेजेस पे, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि हाँ, आप लोग माशाल्लाह शो देख रहे होते हैं, और शो से एक एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होते। इवन आप लोगों ने लास्ट वीक जो वॉल थी यहाँ पे, वो जो इकरा थी, उनकी वॉल हमने लगाई हुई थी, तो उस पर भी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें की थी। फिर मेरे ड्रेसिंग के हवाले से, फिर मेरे मेहमान के हवाले से, स्टार ऑफ द वीक के हवाले से आप लोग मुझे कहते हैं फ़्ला को स्टार ऑफ द वीक ले, फ़्ला को लेते हैं। इंशाल्लाह ये सब नाम हमारे जहन में है, हम बारी बारी सबको स्टार ऑफ द वीक लेंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर जो है ना, वो ज़िंदगी आधी अधूरी है। और जब मौसम इतना खूबसूरत हो, जैसे कि पेशावर में खूबसूरत बारिश हो रही है, तो उसमें फिर म्यूज़िक और ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा और बंदे को अट्रैक्ट करती है। तो मैं चली जाती हूँ जी, मोइज़ के सेगमेंट पे चली जाती हूँ। मोइज़ बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं। तो मोइज़ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीना, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कैसे हो? लुकिंग गॉर्जियस। ओह थैंक यू सो मच। फिर ये शायद और शाजिया ने जो है तो मेरा सारा ये मतलब ये मेरा मेकअप शेकअप किया हुआ है, और शायद ने मेरा हेयर डू किया हुआ है। दो बंदों का काम है ना। कैसे हो? आज तो इतना कुछ खाया आप लोगों ने, इतना कुछ खाया, और गला मेरा खराब है, देखे जरा। आपका भी खराब है? बहुत ज्यादा खाया हमने, लिटरली। क्या क्या कुछ बिरयानी और ये फ्रूट्स और ये कोल्ड ड्रिंक और ये स्वीट डिशेस और पता नहीं क्या क्या था। बहुत जबरदस्त। पेट तो अपना था ना? हाँ, पेट अपना था, लेकिन बस खा लिया है, क्या हो गया, गुनाह तो नहीं। अच्छा, एक इतनी सी वो स्टील वाला एक मर्तबान पड़ा हुआ था ना, उसमें क्या था? लस्सी थी ना, एक जार सा था, एक जार सा यार था। इतनी चीजें थी कि हमसे एक जार था वो पुराने जमानों में। वाह, क्या था यार? खुदा को मानो, उसमें आप लोग कचालू और गोश्त लेकर आए थे। कचालू गोश्त तक था, आप सोच मलकड़ से। ओ इतने दूर से। कचालू को उर्दू में क्या कहते हैं? अरबी गोश्त। कचालू। हाँ, अरबी गोश्त। कचालू नहीं कहते, अरबी कचालू गोश्त तो कहते फिर हैं। किस में कहते हैं? कचालान जम्मू पुख्तो की बात है वही। तो कचालू पश्तो में कहते हैं तो ना। हम कचालान कहते हैं। नो, तो वो कचालू हमने मॉडर्न पश्तो कर दिए ना। वैसे तो उसको अरबी गोश्त कहते हैं, अरबी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? हाँ। ये कैसा अरबी? यार हम बोलते हैं ना छोटा अरबी। मुझे क्या हो गया, ये हमारा शो बहुत ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, अब अरबी जो है ना, झगड़ा करने आएंगे कि छोटा अरबी। अच्छा चलो छोड़ दो, ये बातें छोड़ दो, बस आप लोगों ने खाया, अल्लाह आप लोगों को हजम करे, नसीब करे, ठीक है जी। अच्छा, आज है क्या? आज हमारे पास यकीनन अमेजिंग एक मजेदार सा, मैंने एक 2-3 चीजों को इकट्ठा किया हुआ है। मोहित, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा था कि मैं यहाँ के टैलेंट को लेकर आऊंगा, यहाँ के पश्तो सिंगर्स को लेकर आऊंगा, वो लोग किधर गए? वो बस वो आई डोंट नो, मैं उस पे अभी फिलहाल गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मवाद हमारे पास मौजूद है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन जो पाकिस्तानी सिंगर के साथ है, इनके मैनेजर्स के साथ पर्सनली मैं उनके साथ इन टच रहूँ, और उनके जितने भी जो स्टेटस है डेली रूटीन के, क्या वो करते हैं, क्या वो ट्वीट करते हैं, क्या वो रिलीज़ करने जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनवर्ड्स मैं उनके मैनेजर्स तक पहुँच जाऊँ और उनसे मैं वो डिटेल्स अपने इस प्रोग्राम में शेयर करूँ। तो यकीनन उनको भी टीवी पे वो चीज़ हाईलाइट होने का वो मिल जाता। प्रमोशन तो अदरवाइज वो सोशल मीडिया और इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग वो होता है ना कि आपने इस स्टोरी को ब्रेक कर दिया है। हाँ, ये बड़ी बात है। तो ये मैं कोशिश करूंगा, बहुत से अगर सिंगर हजरात है जिनके मैनेजर्स अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो काइंडली, आई डोंट नो हम कैसे मिलेंगे, बट
हम मिलेंगे। آج کل دنیا بہت چھوٹی سی ہو گئی, ننھی سی منی سی ہو گئی, ایسے گھوم گھوم کے ٹرس کر کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں بالکل, تو انشاءاللہ سون میں ان کے اندر تک کے ویژولز, ان کی باتیں, ان کے خبریں آپ تک پہنچاؤں گا ضرور. لیکن فرسٹ I'll take a start from عاطف اسلم. ایک مزیدار سا ان کا ایک کلپ ہمارے ساتھ موجود ہے جب وہ مشہور نہیں تھے. اس کلپ کو دیکھنے کے بعد نہیں تھے, جب وہ اسٹوڈنٹ تھے, جب وہ کچھ بھی نہیں تھے, صرف عاطف اسلم تھے. ہاں, پہلے بھی وہ عاطف اسلم ہی تھے. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کے بعد اس پہ میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہوں گا. تو پلیز یہ ویژول ذرا دکھا دیں ویڈیو, دکھا دیں جب عاطف صرف عاطف تھا. ارے واہ, دیکھو جب بندہ کچھ نہیں ہوتا تو دیکھو ذرا, نہ اس کا دیکھیں نخرہ, اس کے نہ پیچھے کچھ, نہ میں آپ کچھ. کو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بندہ ایفرٹس کر لے. پشتو کے شعر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں, پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک شعر ہے, چپزوانے کے سخت نوی لکپٹ میان کی تورا نئے پڑکشی نئے شڑنگشی پزنگونو شرنزورے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جوانی میں سختی نہ ہونا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار میان میں چھپی ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی شائن ہے, نہ وہ تیز ہے, بس وہ چھپی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آ رہی. یہ بندہ اتنے سال تک اس نے محنت کی ہے اپنے آپ کو, اور پوری دنیا میں اس نے اپنے آپ کو منوایا گرا. آج کل میں یہ کہوں, پہلے تو ان کے پاس, میں کیا کہوں, یہ مڈل کلاس کے فیملی سے بلونگ کرتے تھے, ان کے پاس شاید ہی کہ ایک 10 لاکھ کی گاڑی بھی ہو پہلے. ہاں, فیملی کا میں ابھی پر شو آئی گیس یہ 50 لاکھ روپے چارج کریں, جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے. لیکن سکولز اور کالجز کے ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی ہے اسپیشل, آئی گیس 20-30 لاکھ وہ چارج کر لیں. تو 20 لاکھ چھوڑ رہے ہیں نا, اور کیا کریں. اتنا اچھا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, کیا بات ہے. تو ابھی کما رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں اپنے پاکستان کا نام, راج کر رہے نام انہوں نے روشن کر دیا. ہر ایک جانرے کا انہوں نے وہ گائے, صوفیزم کو ٹچ کیا, اور زیادہ یہ ٹلٹ جو ہے نا صوفیزم کی طرف ہے. تو بہت مزیدار ہے. عاطف اسلم کو پرسنلی میں بہت لائک کرتا ہوں, اور یہ تھا, ڈیپ نہیں جا سکتے عاطف اسلم کے بارے میں, تو بہت ساری باتیں, اور یہ سنگر کیوں بنا تھا وہ بھی بہت ساری باتیں. ایک سٹوری ٹیلر وہ میں ٹرائی کر رہا تھا کہ آپ کو بتاؤ, جتنے بھی ہمارے جوان ہیں اور جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں, وہ ہر ایک فیلڈ میں ہر ایک بندہ جو ہے تو عاطف اسلم کو پسند کرتے ہیں, عاطف اسلم کو لائک کرتے ہیں, کیونکہ عاطف اسلم کے دنیا بھر میں اتنے زیادہ فینز ہیں, اتنے زیادہ اس کے چاہنے والے ہیں, اور کچھ چاہنے والے یہاں پہ بھی ہیں. ہر ایک بندہ چاہے گا کہ اس سے ملے, اس سے کم از کم. اچھا ایک ٹائم دوسری بات ان کا ایک ڈریم بھی ہے. ابھی انہوں نے اللہ کے 99 ناموں کو بھی وہ کیا, لیکن ان کا بھی ایک ڈریم ہے اذان کا, مکہ خانہ کعبہ میں اذان دینے کا. اللہ ان کے اس مراد کو پورا کرے, اور بہت زبردست ایک نیک خواہش ہے, تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. بہت ایک اچھی ان کی ڈیمانڈ ہے, اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا, کیونکہ پاکستان کے پائنیئرز ہیں, اور ضرور خواہ یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہوگی, اور پورے مسلمان جو نیشنز ہیں ان کے لیے بھی ایک وہ ہوگا کہ پاکستانی ایک بندے نے یہ خواہش رکھی, انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. انشاءاللہ. اور وہ جلد, بہت جلد وہ ٹائم آئے گا, جیسے آپ نے کہا, ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایان علی, آپ سب ان کو جانتے ہیں, وہ ماڈل جو ہے, جی وہ ماڈل جو تھی, اچھا تھی, ہاں وہ کچھ اور تو ایان علی کو سب جانتے ہیں. ان کا بھی ایک البم لانچ ہو گیا ہے, نتھنگ لائک ایوری تھنگ. آئی ڈونٹ نو یہ انگلش کا ہے کہ اردو کا ہے, اردو کا ہے, نتھنگ لائک ایوری تھنگ. انہوں نے البم ابھی لانچ ہوا ہے, اور ایان علی جو ماڈل تھی, پھر کچھ اور تھی, ابھی وہ سنگر بن گئی. کچھ اور تھی نہیں, ماڈل تھی, ان پہ وہ بھی تھا نا, کیسز بھی چل رہے تھے, لیکن اسی طرح منی لانڈرنگ کر کے بندہ پیسے کما کے مزیدار سے البم بنا سکتے ہیں. ہم غریبوں کے بس کی بات نہیں. پھر تو وہ بیچ میں کس سے کوئی ادھر ادھر چلا گیا تھا نا, لیکن بہت ایک مہنگی وہ ہے, کیا کہتے ہیں, شوق ہے. ویسے یہ لڑکی تھی بھی بہت پیاری, اب بھی ہوگی,
ضروری نہیں کہ اس کی خوبصورتی گئی ہوگی, اب بھی پیاری ہوگی, تو لیکن وش بیچاری. بیسٹ لک. ہم اس کو سانگ نہیں سنائیں گے, سانگ نہیں ہے ان کا کوئی. ہاں آپ نے اس کی کلپ شپ نہیں ہاں دکھائی. جی, تو یہ کنفرم ہو گیا کہ نتھنگ از nothing is nothing like everything. یار میرا یہ nothing like everything, یہی تھا کچھ. نتھنگ لائک ایوری تھنگ. کیا دماغ ہے, ہاں, تھوڑا مجھے سا یاد دے تھا. دیں مجھے بھی مجھے نا. یاد تھا, مجھے یاد تھا. اچھا, تو یہ تھی ہمارے پاس ایان علی, ان کا البم آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ. آئی ڈونٹ نو کدھر انہوں نے پھینکا ہوگا وہ آپ کیا دیکھ کر سکتے رہے, پھینکا ہوگا کیا مطلب, Like پڑا ڈالا ہوگا. ہوگا. ہاں ڈالا ہوگا, پتہ نہیں کتنے لاکھ پلس ویوز آئے ہوں گے اس پہ, کتنی ملینز پہ گئی ہوگی. اچھا ہمارے جو لوگ ہیں نا, یہ اس طرح کی جو نتھنگ لائک ایوری تھنگ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو بہت لائک کرتے ہیں. ہاں بس ٹرینڈ ہو جاتا ہے, چل جاتا ہے. اور بہت اسپاٹ لائٹ پہ بھی تھی ایان علی, تو آبویسلی ان کا اب تو اور زیادہ ویوز ہوں گے. ابھی وہ مین سٹریم پہ ہو جائے گی. تو ہاں, ہم پھر بھی ان کو نیک تمنائیں ان کے لیے, اوکے, نیک خواہشات. نیک خواہشات, اچھا, نیک تمنائی بھی ہو سکتی بس ہے. صحیح ہے, اچھا برابر. جی, اوکے. تھرڈ از, اچھا, تھرڈ از اب کراچی کے حالات سب کو پتہ ہے. سیلاب. بیچاری کراچی ڈوب رہی ہے, اللہ بس رحم کرے. ہمارے کراچی کے جو مشران ہیں اور حکومت کے چارواک ہیں, انہی سے تو سارا کچھ خراب ہے. سارا بگڑا ہوا ہے یار. بلاول بھٹو زرداری پہ کہ جو وہ بات پہ وہ جو وہ گانا کہتے ہیں بنے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب بہت بارش ہوتی ہے پھر بہت پانی یا آتا ہے. اللہ, توبہ توبہ توبہ. میں نے صرف ایک 16ویں جماعت تک پڑھا ہے اور اتنا میں نہیں جانتا, لیکن یہ مجھے بہت وہ کون ہاں, یعنی یہ سٹیٹمنٹ مجھے کوئی بہت ہی زیادہ وہ کر رہی ہے. شاید میرا بچہ بھی تھوڑا سمجھ جائے اور وہ کہے کہ یہ کیا سٹیٹمنٹ تھی. خیر کون سی سٹیٹمنٹ والی اسٹیٹمنٹ. یہی نا, بارش جب اچھا آتی ہے بارش, تو ہاں ہاں. زیادہ پانی ہوگا. اچھا, اس پہ لوگوں نے کچھ شعر و شاعری کی تھی نا کہ کراچی والے بھی کیا عجب لوگ ہیں, کبھی یہ سمندر پہ گھومنے جاتے, کبھی سمندر ان کی گلیوں میں گھومنے آتے ہیں. ہاں, تو ابھی عامر لیاقت حسین بھی پھرے باہر گلیوں میں. تو اس کراچی کے حالات کے بارے میں علی ظفر کا ایک ٹویٹ ہے کہ ایک بل بورڈ وہاں سے اڑتا ہوا گرا اور ڈائریکٹ ایک بندے کے سر پہ جو موٹر سائیکل پہ سوار تھا. اور یہ ٹویٹ میں آپ کو ریڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. عاطف اسلم صاحب کا یہ ٹویٹ. Got to know that both these gentlemen survive miraculously in Karachi during this accident. There must be stringent laws regarding such billboards, etc. Karachi need a grand plan for overall fixes. Public safety. یہ آئی وش اگر یہ ہمارے حکومت کے حوالے کر دینا کراچی, تو انشاءاللہ سب کچھ پری پلان ہوگا. ہر بار ایک پلان بناتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ بناتے ہیں. ہاں ایسی میں کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ جو یہ کیا کہتے ہیں پولیٹیشین کے ہاتھ میں ملک کو دیتے, ایک دفعہ دیتے آرٹسٹوں کے ہاتھ میں ملک کیا چلائیں گے ہم, پھر اگلی بار اگر نہیں صحیح ہوا تو خیر ایک 5 سال ہم غریبوں کو دے دیں گے کہ بھائی جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ کل سے وزیر اعظم تم لوگ کی باری ہے. ویسے ہم سب سے اچھا ہم چلائیں گے, یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں. یہ مشکل سی بات ہے, ویسے بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کو چلانا, تو پاکستان خود چل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ, شکر ہے چل رہے. کچھ ہے دکھانے کے لیے؟ ہمارے پاس ہے کچھ. ہاں کچھ ہے, چلائے. ہاں یس, ویڈیو کس کی ہے یہ میوزک سیگمنٹ کون کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, نہیں کون کر رہے ہیں. میوزک سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے نا. میں آپ کو کراچی سے, ہاں کراچی سے نہیں ہے, وہ بندے پہ جو بل بورڈ گرا ہے وہ دکھا. اچھا وہ دکھا دے. ہائے ہائے, تو یہ پاکستان میں ابھی سو کون کرے گا؟ سو کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. باہر ملک میں آپ جب کسی بلڈنگ میں آپ ویسے بھی گھسے ہو, بیمار ہو جائے اور بس آپ ان کو سو کر سکتے اور آپ کو $1 بلین مل سکتے ہیں. پاکستان میں سو کر کے اپنے لیے کام ڈھونڈنا ہے. باہر نکلو گے تو ایک بندہ کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو یا تو اٹھا کے لے جائے گا اور یا آپ کو ادھر ہی لٹا دے گا. تو پاکستان کا ویسے ہی ہے. تو میرا باری کر کے اس بیچارے کو کچھ پیسے میں سے دے, مر گئے یار. یہ بل بورڈ والے کو تو سو کرنا کیا کہ اس کا بل بورڈ ہی ختم کر دے. موئز ہم اپنے شو میں بیٹھے ہوئے نا, اور کراچی میں بھی نہیں ہے.
तो इस कराची में होते तो हम भी अपने जज्बात दूर उनको दूर से दिखाते, बदमाशियां दूर दिखा दूर से बदमाश, लेकिन अल्लाह उन पे अपना रहम करे, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है और अल्लाह उनके हाल पे रहम करेगा। जब आज हमारे यहाँ बारिश हुई तो मुझे थोड़ा सा वो तो मैंने कहा मियाँ प्लीज़ बारिश हो, लेकिन रहमत वाली हो, वो वाली बारिश ना हो, खुदा न खासा जी जैसे कराची का हाल बना हुआ है। अच्छा, हर साल ये होता है कराची में, हर साल, और कोई प्लानिंग नहीं चल रहा, तो चलो अल्लाह करे कि, वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे हुकूमत को अगर ये दे दिया जाए ना, ये हमें कराची, भी दे देना, खैर हम चला लेंगे। हाँ, देखते हैं हमारे क्या लिए करते हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री ये चीज़ें हाँ, फिट बस आप रहेगी। वज़ीर आज़म बन जाओ। बस वाह, ठीक है, और शो में मैं और आप होंगे मोइस, क्या मज़ा आएगा। अच्छा जी, कुछ है हमें मज़ीद, आए दिखाते हैं। और ऐसा है कि अभी मोइस आपको हम कहेंगे टाटा बाय बाय, खुदाफिज नेक्स्ट वीक के लिए, और अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक भी आप इस तरह अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आओ, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेकर आओ। तो खुदा हाफिज आपको एंड व्यूअर्स। आप ले ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे जी उस्मान अमीन के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वहाँ से शॉट आ रहा, तो मैं देख रही हूँ ये वॉशिंग मशीन का जी खुश आमदीद जी मीनाज गैलरी में ब्रेक के बाद। और जैसे मैंने कहा कि ब्रेक के बाद हम आएंगे शोबिस कॉर्नर में, हाजिर होंगे जी उस्मान अमीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, कैसे आप? क्या हाल है, कैसे हैं आप? परफेक्टली फाइन, A1। ओह दैट्स सो नाइस। लग भी रहे। थोड़ा सा खफा हूं। किससे? आपका शो है, तो क्या हुआ? है ना? हमारा शो है। नहीं, आपका शो है, राइट? मीनाज गैलरी। हाँ, तो गैलरीज में आप लोग आ गए ना। मैं गेस्ट हूं। नहीं, किसने कहा? मैं गेस्ट हूं। गैलरीज में यार आप मानो लोग मैं आ गेस्ट गए। हूं। अच्छा चले है। अच्छा, मैं गेस्ट हूं। मेरी चाय या कॉफी या कहवा किधर है? अच्छा हाँ, वैसे आप लोगों ने नोटिस किया हर शो में ये मैडम खुद पी रही होती है और हमें इस तरह वो चोखले की नूली है, कितनी बुरी बात है। मैं बेचारी सिर्फ देखो वो क्या कहते हैं वो थड़मी बुरी नीम गर्म पानी, बस और कुछ नहीं होता। पीका शिका कहवा पी रही होती हूँ। तो कहवा पी रहे हैं, हम कहवा खैर हम माइंड नहीं करते हैं। आप कॉफी पीते हैं ना, तो इसीलिए वो हमारे बजट में वो नहीं है आपको पिलाना। कुछ तो कहेंगे ना, कुछ तो बात बजट में बहुत सी चीजें नहीं होती। बजट सारे मैं देख रहा होता हूँ, मैं साइन होते हैं, मैं बोल दूंगा। अच्छा नहीं, छोड़ दे वो इजाफी चीजें ना लिखा करें। अच्छा, क्या हाल है, कैसे हो? परफेक्टली फाइन, आप अच्छी हैं? ठीक ठाक। ये जो आपको वॉशिंग मशीन लग रही है ना, आपको पता है क्या? नहीं, उधर से लग रही थी। नहीं, वैसे आपको पता है क्या? ग्रैमी अवार्ड अवॉर्डेड टू उस्मान अमीन फॉर हिज सुपर हिट सॉन्ग उस्मान हमारा जीतेगा। तो थैंक यू। कभी गरूर नहीं किया कभी। ये जो एक इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, जो मैं जीत गया था, हम जीत गए थे, हम जीते थे जी। हाँ, मैं ना अगले हफ्ते भी आना जिताती शो तो फिर आप ना जीतते। Actually, हाँ, yes, I मैंने अपने completely वोट्स agree. आपको दिए थे। बिल्कुल हाँ, दिए थे। माने। मानो। फिर आपकी जगह मैंने इधर ड्यूटी भी की थी। ये भी माने, सख्त बिल्कुल जॉब मानता वही हूं, था। बिल्कुल मानता हाँ, हूं, yes. अच्छा जी, आज हमारे शोबिस कॉर्नर में क्या है? हमारे शोबिस कॉर्नर में क्या मतलब? मैं वैसे सॉरी उस एक चीज पे आ जाते हैं। मुझे लगता है ना कि जिस दिन मेरे पास शोबिस कॉर्नर में ये वाली खबर नहीं होगी, इस चीज से रिलेटेड खबर नहीं होगी, उस दिन प्रोग्राम बंद हो जाना है। जैसे कि वैसे फील होता है। जैसे कि डे 1 से लेकर आज तक हमेशा हमारी पहली खबर शोबिस कॉर्नर में किसी से रिलेटेड हलीमा होती है। एंड अर्थाउल। यस, उससे रिलेटेड होती है। ओह, तो इन्होंने फिर कुछ किया नया? नहीं, हमने कुछ किया नया। हम है तो पाकिस्तानी ना भाई, हम कमाल के लोग हैं, बहुत कमाल के लोग हैं। लेकिन एक दो के ऐसे लोग भी होते हैं ना पाकिस्तानियों में जो कि वैसे थोड़ा सा शर्मिंदा करा देता है इंटरनेशनली। वो इस तरह के देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड, जो उसमें कैरेक्टर का नाम है डोगन एल्प। है, ये कौन है? ठीक है ना, आई थिंक यही नाम है। हाँ, तो ये है कौन? पिक्चर देख सकते हैं हम उसकी। एंड ये कौन है? ये उसका उसके खासो खास में होता है तुर्गल के, जिसका अच्छा, तुर्गत है ना, वो यस, उसके जो दोस्त है दो तीन मेन बंदे। सबर करो। इसका एक्टर का अपना नाम सेविट सीटिन गुनार, आई थिंक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। इतने मुश्किल नाम रखे हुए हैं कि माँ बाप कैसे पुकारते होंगे, कसम से सर पकड़ के बुलाएंगे। एनीवे, इनका कुछ अर्से पहले अनाउंस हुआ था ये पाकिस्तान आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं। यस, आ रहे तो सारी है, ठीक है, लेकिन इनका भी अनाउंस हुआ था इस तरह। अभी रिसेंटली उन्होंने अपडेट दिया, कुछ अफवाह फैल गई ना कि यार ये नहीं आ रहे, आप प्लान का कैंसिल हो गया। तो पता लगाएगा क्यों कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने फिर अपनी स्टोरी बताई कि हुआ इस तरह था कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट को पता इस तरह से ये चक्कर है, तो मैंने बुक कर दिया, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो एंड में पता चला, आई डोंट नो वो डिटेल्स अभी तक पता नहीं चली, ठीक है, कि वो सारा कोई टोपी ड्रामा था, ठीक है। कोई शख्स, वो जो भी बिजनेसमैन था, जो भी, उसका नाम भी इन्होंने बताया। इन्होंने उर्दू में जो इन्होंने वो दी हुई है, क्या हम वो दे सकते हैं इनका स्टेटस? अच्छा, दिया हुआ कुछ? यस, और उर्दू में इन्होंने दिया, मैं पाकिस्तानी अवाम से माजरत चाहता हूँ
ترکی میں ایک دوست کے ذریعے مصور عباسی نامی وکیل سے ملاقات کی. ہم نے بات کی اور کاروباری منصوبے پر اتفاق کیا. بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروباری منصوبہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. بڑی پیاری اردو لکھ رہے ہیں. اور مصور عباسی نے جھوٹ سے کام لیا. پاکستانی عوام کے ساتھ ہماری محبت باہمی ہے لیکن بیان کردہ حالات کے پیش نظر میں اپنا دورہ پاکستان نہیں کر سکوں گا. مجھے امید ہے کہ میں قابل اعتماد لوگوں سے ملوں گا اور جلد ہی آپ سے ملوں گا. ہائے صدقے بیچارہ. اچھا آپ نے کہا کہ اردو تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے لکھی ہو, کسی نے لکھی ہوگی اس کے لیے, کیونکہ میرے طرح نالائق بہت ساری دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح لکھے نا. اردو میں بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں نا. ہاں آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ آپ پشتو بول لیتی ہو, آپ اردو بول لیتی ہو, آپ انگلش بول لیتی ہو, فارسی بول لیتی ہوں, اچھا ہند کو بھی بول لیتی ہوں تھوڑی بہت. ہاں 5 زبانیں آتی ہے. آپ کو تو گروہ کتنی زبانیں آتی ہے؟ زیادہ تر کتنی آتی ہے؟ ایک نہ کرے. کچھ ہے جو کہ اسپینش میں بول لیتے ہیں, اسپیشلی امریکہ میں. ٹھیک ہے, زیادہ تر کو ایک ہی زبان آتی ہے. وہ کچھ اور سیکھنے کی کوشش ہی نہیں وہ نہیں کرتے. کرتے, وہ کہتے ہیں کہ بس انگلش ہے. ہاں ہم 5 زبانیں بولتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم ماشاءاللہ کافی بہتر ہے باقیوں سے. اچھا گڈ. تو اس بیچارے کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ ہو گیا. عجیب کام ہے یار. ایسا لائک کم آن یار, آنے دو نا ایٹ لیسٹ ایک دو دفعہ ہمیں دعوتیں دے, سب کچھ کرنا, اس کے بعد دھوکے تو. کیا پتا حقیقت ہو, اس بندے کا کچھ کام آیا ہو, کچھ ادھر ادھر بیچارہ پھنسا ہو. آنیسٹلی ہمیں ایک سائڈ کی بات پتہ چلی ہے, لیکن جو آف کورس ہم جو میڈیا والے لوگ ہیں ہم اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس بندے کا بھی پتہ لگائیں گے کہ کون ہے, پیچھے پڑیں گے, ان سے کمنٹس رہیں گے. بھائی آپ بتائیے کیا چکر ہے. مجھے لگ رہا ہے ان سے ملنے کے وہ چکر میں انہوں نے پورا ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوگا کہ ہاں بھائی میں ملوں اس سے. ہاں اور یہ بھی نہیں کیوں نہیں ہوتے. دیکھو فینز کچھ لوگ ہوتے اتنے ہوشیار اتنے چلاک ہوتے کہتے ہیں مشہور ہو گیا چلو آج کوئی دھوکہ شوکہ دیتے, کچھ پتہ نہیں چلتا. بس میں نے تو ارادہ کیا ہوا اس بار انشاءاللہ میں جاؤں گی نا, یہ 15-20 کو اگر میرا پلان بنا نا تو میں ملوں گی ان سے. نہیں آپ کیوں جا رہی ہو؟ میرے ساتھ تو یہ ہے نا. پروگرام کون کرے گا؟ کون سے پروگرام؟ تو ریکارڈ کریں گے نا. کہتی کون سا پروگرام؟ استغفر اللہ, کہتی کون سا پروگرام؟ نہیں تو ریکارڈ کریں گے. میں نے شاید کوئی نیا شروع ہو رہا ہے, مجھے پتہ نہیں تو ریکارڈ کریں گے نا یار. ظالمو 10 دن کی چھٹی دے دو, خیر ہے کوئی نہیں. ویسے 10 دن از فائن, 10 دن زیادہ بندے کا دم گھٹتا ہے. نہیں خیر وہ 20 چھٹی اب میں بعد ملوں گی پھر. اچھا ابھی ان سے ہٹ کے ہم کہاں جائیں گے؟ ان سے ہٹ کے ہم جائیں گے پاکستان. مطلب آ گئے واپس؟ ہاں واپس آ گئے. ریسنٹلی میں نے کچھ خبریں دیکھی تھی, میری جو فیڈ آ رہا ہوتا ہے گوگل پہ, ٹھیک ہے, وہ جو نیوز وغیرہ میں صبح کے ٹائم دیکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ ہاں انٹرنیشنل وہ بھی ہے, کچھ اس میں کیا کہتے ہیں پبلیکیشنز بھی ہے. تو اس میں مہوش حیات کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی, یہ ساتھ والے ملک سے, ان کے اخباروں کے جو آرٹیکلز آ جاتے تھے نا, ٹھیک ہے, کیوں میں شوبز کا سرچ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے فیڈ میں دکھا ہے. مہوش حیات کے بارے میں انہوں نے کافی ایک قصہ مشہور کیا ہوا تھا کہ مہوش حیات اور داؤد ابراہیم ان کا کچھ ریلیشن شپ ہے, چکر ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ آرٹیکلز آ رہے تھے, بہت آ رہے. ہاں لیکن مجھے جو اخبار دکھا ہے تو اخبار تو جھوٹ بولتے ہیں نا, اور اسپیشلی جو ساتھ والے تھے پڑوسی, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ. تو ریسنٹلی مہوش حیات اینڈ داؤد ابراہیم, یس ویری گڈ یار پروڈیوسر, تھینک یو. مہوش حیات ان کا اور داؤد ابراہیم صاحب کا انہوں نے تھوڑا بہت کچھ اس ٹائپ کا پورٹری کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کا پاسبل کوئی چکر ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ داؤد صاحب دبئی میں نہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے, کراچی میں بیٹھے ہوئے. خیر اینی وے, مہوش حیات نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ دیے. ٹویٹ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یس انہوں نے ٹویٹ کیا کہ I will not give credence to the unfounded accusations being made by me in some Indian media by issuing statement. کہتے ہیں مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور کیوں یہ اس طرح کر رہے. صرف میں یہ بولوں گی کہ اس کائنڈ آف گٹر جرنلزم will not shut me up. I will continue to highlight their atrocities in Kashmir and call out Bollywood for their hypocrisy, etc. etc. Basically یہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کافی اپنی آواز بلند کی تھی, اور بالی ووڈ میں جو الٹی سیدھے کام ہو رہے ہیں, ہپوکریسی جو انہوں نے لفظ یوز کیے, تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں, اور اس طرف فضول افواہوں سے ہم ڈرتے بھی نہیں. اور بیسیکلی مجھے ان ساتوں پہ وہ آ رہا ہے کہ غصہ نہیں یار, ویسے تھوڑا سا یار کچھ سوچو, کو مزے کی سٹوری بناؤ یار, بس کیا سیدھے کیا کرے. ان کا کیا ہے ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ, ان کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ کا فون میوٹ پہ نہیں, ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ اپنی نیوز, اپنے آپ کے اتنے ڈھیر ساری سیلیبریٹیز ہیں, ان کی نیوز بناؤ. بیسیکلی انہیں ابھی کچھ عرصے سے جو خطرہ پڑا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آرٹسٹ وہاں پہ جا کے وہ کر رہے تھے, پھر انہیں اپنا ڈر لگ گیا تھا نا, تو ہمارے والوں نے بھی ایویں بس جا کے ادھر کام شروع کر دیا. اپنے ادھر اتنے مشہور ہو گئے تھے, لیکن ہاں روکھڑا بولتا ہے, روکھڑا. قائد اعظم زندہ باد.
ہاں پاکستانی قائد اعظم movie بھی آ رہی ہے زندہ باد. پاکستانی. ہاں اچھا جی یہ تو ہو گئے مہوش حیات اینڈ ان کو تو ہم نے کر دیے. Yes. اب ہم آئیں گے کس کے پاس؟ ہم جائیں گے ولایت ہالی ووڈ. ولایت یہ پرانی امائی اکثر اسی طرح کرتی میرے بیٹا ولایت میں. اچھا جی ہم ولایت جا رہے ہم ہیں. بھی ولایت جا رہے فائنلی آہستہ آہستہ یہ کووڈ-19 کرونا ایپیڈیمک جو ختم ہو رہا ہے تو سینماز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. سارے نہیں کھلے, ہر جگہ نہیں کھلے لیکن کھل رہے. اچھا سوری بیچ میں ایک بات یاد آ گئی, میں ایک فلم کی طرف جا رہا ہوں لیکن ایک اور بات کرونا سے مجھے ریلیٹڈ یاد آ گئی. امریکہ میں ایک بندے نے بڑے انٹرسٹنگ کام کیا. انہوں نے چھوٹی سی ایک ہوم میڈ فلم بنائی, ٹھیک ہے, ایسے کچھ دوستوں نے مل کے, زیادہ خرچہ نہیں کیا, ٹھیک ٹھاک, لیکن بس اچھی تھی, ریزنیبل تھی. انسبسکرائب نام تھا اس کا. میں نے دیکھی نہیں, میں نے یہ نیوز آرٹیکل سے پڑھا تھا, بڑا مزے کا تھا. انہوں نے کیا کہ کوئی ایک تھیٹرز تو سارے بند تھے, ٹھیک ہے, کوئی لوپ ہول تھا تھیٹر کھلوانے کے حوالے سے, انہوں نے وہ لیے. بیسیکلی لوگ جا نہیں سکتے, تھیٹرز کھل سکتے تھے اس ایریا میں, تو انہوں نے ایک سینما لیا, ٹھیک ہے, اور ساری سیٹس انہوں نے خود خرید لی خالی, اور فلم انہوں نے پلے کر دی, خالی سینما میں پلے کر دی. بیسیکلی انہوں نے چلانی تھی, ٹھیک ہے, وہ فلم چل گئی تو آٹومیٹکلی سینس پوری دنیا پہ کہیں پہ کوئی اور فلم نہیں چل رہی تھی. خیر امریکہ میں کوئی اور فلم نہیں چل گئی تو وہ چارٹس پہ نمبر 1 ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ چارٹس پہ بھی فلم کو نمبر 1 لیا ہے. دماغ دیکھے ذرا اس کا کتنا. ویسے یہ گورے بڑے تیز ہوتے ہیں, ہاں بڑے تیز ہوتے ہیں قسم سے. اچھا تو گورو سے ریلیٹڈ آپ دوسری, تو ابھی سینما سینس بھی کھل رہے ہیں, رائٹ. تو ایک فلم ڈائریکٹر ہے کرسٹوفر نولن. آئی ایم اے ویری بگ فین. خیر میں ہر بندے کو بول رہا ہوں بڑا فین ہوں, لیکن میں انہیں کے لیے کراتا ہوں جن کو میں فین ہوتا ہوں. گورو کے تو آپ سارے فین, سب کے فین ہیں. اچھا تو I didn't say anything. Basically he's an amazing director جنہوں نے The Dark Knight series دیکھی ہوئی ٹریلوجی, وہ جانتے ہوں گے. انٹرسٹیلر بھی انہوں نے بنایا, انسیپشن بھی انہوں نے بنایا. لیونارڈو ڈی کیپریو کو بہت کاسٹ کرتے ہیں. ڈنکرک ان کی لاسٹ بہت بڑی فلم تھی, تو ان کی نیکسٹ فلم آ رہی ہے ٹینٹ. اب اس فلم کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا, جو ٹریلر ہے وہ تھوڑا سا ویگ ہے لیکن ہلکا پھلکا اندازہ ہوتا ہے. میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا, پھر میں نے بھی یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی ان کی موویز میں. تھوڑا سا یہ دماغ کے ساتھ آپ کی کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ کھیلتے ہیں اسٹوری. ہاں بہت زیادہ سسپینس ہوتے ہیں ان کی اسٹوری میں, اور وہ ہمیشہ ان کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ کھیلتے ہیں. کوئی چکر ہوتا ہے. انٹرسٹیلر جو لوگوں نے دیکھی ہوگی اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹائم ٹریول اور اس کا کانسیپٹ تھوڑا بہت ہے. جو انسیپشن ہے اس میں بھی خواب کے اندر خواب کے اندر خواب کے اندر خواب کے اندر, اگر آپ نے نہیں دیکھا میں دیکھوں گی. ویری نائس. تو ہر ایک خواب میں ڈفرنٹ سپیڈ پہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے, ایک میں 1 سیکنڈ ہوتا ہے, ایک میں 1 دن ہوتا ہے. بہت مزے کا یہ ٹائم کے ساتھ کچھ کھیلتے ہیں. ڈنکرک جو لاسٹ میں کی فلم تھی, کچھ فلموں کے تو شروع میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اینڈ میں جا کے آپ کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ اچھا یہ سارا سین چل رہا ہے. نولن صاحب ایسا بہت کچھ کرتے ہیں. تو ان کی جو لاسٹ فلم تھی ڈنکرک, اس میں 3 سٹوریز بتائی گئی تھی اور سارے پیرلل چل رہی تھی, ایک دوسری تیسری پھر پہلی پھر دوسری پھر تیسری پھر پہلی, ایک سیریز دکھا رہے تھے نا سب کے اس طرح. ایک سٹوری واز 1 دن کا قصہ تھا, جو دوسری تھی وہ 1 ہفتے کا تھا, جو تیسرا تھا وہ 1 مہینے کا تھا, اور اکٹھے پیرلل چل رہی تھی. تو کنفیوز بھی بہت کرتے ہیں لیکن یہ بہت مزے کا کھیلتے ہیں ٹائم کے ساتھ. تو ابھی جو ٹینٹ ہے یہ ان کا بیسیکلی جو ان کی جو ٹیلنٹ ہے اور جو شوق ہے, جو انٹرسٹ ہے ٹائم کے ساتھ کھیلنا, اس کا ایپیٹوم ہے, رائٹ. جو میں نے لاسٹ ٹائم میں دا بیٹ مین میں لے کر آیا تھا, اس کے جو مین ایکٹر تھے جو بروس وین بیٹ مین کا کریکٹر پلے کر رہے, رابرٹ پیٹرسن, وہ بھی اس فلم میں ہے. اور وہ بھی ہے, یس وہ بھی ہے, اور بہت مزے کی اور کاسٹ بھی ہے. جو مین ایکٹر ہے ان کا نام اس میں اناؤنس نہیں ہوا, پروٹیگنسٹ لکھا ہوا ہے, سوری ان کا نام میں بھول جاتا ہوں. اچھا لڑکے کا نام بھول گئے. ہاں لڑکے کا, اچھا کوئی نہیں, لڑکی کا ہوتا تو پھر مجھے ذرا شوق ہوتا کہ نہیں لڑکی کا نام. اینی وے اس میں جو ٹریلر سے آئیڈیا ہو رہا ہے, جو میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, ایک اسپائی تھرلر ہے اور ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, اسے روکنا ہے. لیکن اس میں کوئی ٹیکنالوجی آئی ہوتی ہے جو کہ آپ ٹائم ریورس کر سکتے ہو بیسیکلی. اور یار بہت کلیئرلی میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو اتنا بتا دوں کہ بیسیکلی ٹائم اس طرح ریورس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نارمل ہوگا, یہ لوگ الٹے چل رہے ہیں, جو ہمارے کیمرہ مین بھائی ہیں, جو کہ خیر ویسے بھی چلتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نارمل ہے. سنگین الٹے چل رہے. اچھا نارمل زیادہ. میں آپ کو ایسے کنفیوز کرتا ہوں, مگر ٹریلر دیکھ لیتے ہیں. ہاں ٹریلر ٹھیک ہے, ٹریلر دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. واو یار کیا کیا سوچ ہے ان کی, اور کیا ان کی جو ہے تو مطلب دماغ ہے. سیریسلی بندہ کہتا ہے کہاں سے یہ آئیڈیاز نکال کے لے آتے ہیں نا. ویسے سوچنے والی بات ہے, ان کے رائٹرز بڑے تکڑے ہوں. لیکن ایک بات ہے رائٹ, جو میں نے فیل کیا ہالی ووڈ کے بارے میں, ہالی ووڈ کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس آئیڈیاز بہت کم ہو گئے ہیں. یس ایسے آئیڈیاز ہے لیکن یہ کم ہے. ہر سال یہ آئیڈیاز کم ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے زیادہ تر آئیڈیاز کیا ہے,
या वो बुक्स पे मूवीज बना रहे हाँ, हैं, अभी इस पे आ गए, या वो कॉमिक बुक्स पे मूवीज बना रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा बना रहे हैं अभी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये करे कि पुरानी मूवीज को उठा के उनके रीमेक्स कर रहे हैं, कुछ की 70s series के बना रहे हैं। 60s के, यस, कुछ की series कुछ की बना रहे हैं। सीरीज बना रहे हैं, और अभी उन्होंने इंटरनेशनल मूवीज को उठा के उनके भी इंग्लिश वर्जन बनाने शुरू कर दिए, Good. ठीक है। इसके अलावा फिर एक दो के इस टाइप की मूवी, एक दो के नहीं लेकिन फिर भी लेकिन कुछ हर इस एक टाइप की आ फिल्म जाती है जो आपको कि बिल्कुल नई लग रही होती है, ये बात है, ट्रू। क्योंकि डायरेक्शन उनके वो मतलब कैमरा वर्क सब और कुछ। एक और चीज, सॉरी, क्या? अगले पार्ट्स निकाल रहे हैं, पार्ट 1 2 3 4 5, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर्स 5 निकली हुई, लेकिन उसके 5 पार्ट्स और निकलने हैं। अच्छा, निकली हुई है। हाँ, क्या हो गया, नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। एविटार 1 है, 2 क्योंकि 3 4 मुझसे 5 ज्यादा छोटों आएंगे, को ज्यादा शौक है ना। हाँ, Yes, वो वही तो 2 देखते 3 4 हैं। 5 आएंगे, वाह, तो यस आएंगे। ये काम कर रहे हैं। हाँ, ओके, सीरियल जैसे एपिसोड्स है ना, Yes. सोप वाइज चल रहे थे, ऐसे True. ये लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया जी। आज आपने हमें बहुत कुछ बगैर पॉपकॉर्न के इतने सारे ट्रेलर्स दिखाए, मजा आया वेरी जी। वेलकम। मैंने कावा फिर भी नहीं पिया। आप कॉफी पीते हैं ना, आपके लिए वो बन रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जो हमारे हैं ना, चुनू चुनू प्रोड्यूसर, वो भी कहते हैं मेरे लिए चाय लेकर आओ। आज मुझे फील हो रहा है वो प्रोड्यूसर है। थैंक यू सो मच उस्मान, नेक्स्ट वीक Thank के you लिए very much. अल्लाह हाफिज। एंड आप लोग ले ब्रेक, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने जी व्यूअर्स, खुशामदीद। ब्रेक के बाद मीनास गैलरी में, जो जैसे मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे आज के स्टार ऑफ द वीक। और हम अब थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे आप लोगों को, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में हम आपको स्टार ऑफ द वीक से मिलवा लेते, उनको सुनवा लेते, फिर आप लोग जो है ना एवी बाकी प्रोग्राम जो है वो एवी शौक से नहीं देखते। तो हमने कहा कि अब 2 सेगमेंट्स करके हम आपको स्टार ऑफ द वीक से मिलवाएंगे। तो आज का जो हमारा स्टार ऑफ द वीक है माशाल्लाह है पठान। मोमेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और बहुत सारे प्लेज में काम कर चुके हैं। वो लाहौर से भी काम कर चुके हैं, कराची से भी काम कर चुके हैं, और बेशुमार हिट उर्दू प्लेज वो दे चुके हैं। और हम खुद उनसे बात करेंगे कि उन्होंने शुरुआत कब कैसे की, कहाँ से की, लाहौर से की, कराची से की, और उनका हिट सीरियल जो है वो कौन सा है। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है जी, समीर खान उनका नाम है, और उनको आज हम अपने द मीनास गैलरी में खुशामदीद कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है? जी मैं इस वक्त लाहौर में। अच्छा, लाहौर में है। अच्छा, समीर खान माशाल्लाह पठान है आप, ठीक है, और मंद है, ममंद। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे स्टार्ट लिया? अमूमन लोग कहते हैं ना कि पठानों को थोड़ा सा कम चांस मिलता है, और फिर अगर दे भी दे तो माइनर या सपोर्टिंग कैरेक्टर दे देते हैं, और आप तो माशाल्लाह दोनों स्टेशन से काम करे, लाहौर से भी कराची से भी। तो शुरुआत कब की, कैसी की? जी बस आई एम ब्लेस्ड, बेसिकली आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। ठीक। हमें लाहौर में मोर देन 100 years हो गए हैं रहते हुए। ठीक। So I'm a film graduate. I've done filmmaking from Beacon House National University. बिल्कुल। It's based in Lahore. सही। और उसके बाद मैंने मीडिया साइंसेज में मास्टर्स किया। ठीक। तो कुछ अर्सा मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज अ क्रिएटिव मैनेजर जॉब भी करता रहा। ठीक। तो एक दिन मुझे मेरे दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, मैसेज आया कि एक नया चैनल शुरू होने वाला है। अच्छा। तो मैंने कहा जी बोलें। तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग करनी है। अच्छा। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में इसके अलावा कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग करता था। हाँ, वो स्कूल कॉलेजेस लेकिन में तो हो जाती है, यूनिवर्सिटी लाइफ। मैंने ज्यादा प्रायोरिटी जो थी वो फिल्म मेकिंग की तरफ थी ज्यादा। लेकिन मैंने जब ऑडिशन दिया तो आई गॉट सेलेक्टेड। और उसके बाद मुझे बड़ा यानी कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला। समीर, आपका फर्स्ट प्ले कौन सा था? मेरा जी फर्स्ट प्ले था, अगर आपने सुना हो, एक नया एक चैनल लॉन्च हुआ था, सी टीवी पे मेरा नया पहला ड्रामा आया था, अपने। हाँ जी। ठीक। तो उसका फीडबैक मिला, और यानी आप समझ रही है ना, एक स्टार वाली फीलिंग मुझे वहां से मिलनी शुरू हो गई। ठीक, फिर बंदा थोड़ा प्राउड फील करता है ना ऐसे। हाँ जी। उसके बाद बस फिर मुझे काम मिलता रहा, और मैं आई गॉट लकी कि मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ, बहुत सीनियर हमारे एक बड़े अच्छे लेजेंड थे, आबिद अली साहब। उनका इंतकाल हो गया। ही वाज लाइक माय मेंटर। उनको मेरे उस्ताद भी थे। उनके साथ मैंने कराची में 1 साल
उनकी प्रोडक्शन में काम भी किया। इसके अलावा बहुत अच्छे शबीर जान हो गए, बड़े अच्छे, यानी माशाल्लाह आप खुशकिस्मत है कि कराची लाहौर के जितने बड़े बड़े नाम हैं उन सब के साथ आप काम कर चुके हैं। अच्छा समीर खान, एक और बात बताओ कि वो कौन सा प्ले था जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और फिर लोग आपको जानने लगे, हाँ समीर खान समीर खान? जी, मेरा ये पहला ही, मैं लकीली मेरा पहला प्ले था जिसमें, हालांकि पहले प्ले में लोगों को इतनी एक्टिंग, यानी मेरी इतनी पॉलिश नहीं थी, लेकिन मैं लकी रहा कि मुझे उस ड्रामे से बड़ी पहचान मिली। जबरदस्त। और उस ड्रामे की वजह से ही मुझे आगे इतना काम मिला कि मैं आज तक बिजी हूँ। और उसके बाद दूसरा ड्रामा आया जो जिसका नाम था इश्क ज़ात, तो काफी लोगों ने पसंद किया। और फिर उसके बाद काफी एक लंबी फहरिस्त, लंबी चौड़ी फहरिस्त आपकी चलती रही। अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स है, व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहे हो? जैसे कि आप जानती हैं कि ये 5-6 माह तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा ये कोरोना दुनिया में फैला हुआ था, इसकी वजह से कुछ हद तक काम अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो आई एम डूइंग एक नया सीरियल है सुलगते रिश्ते, जो लाहौर के बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं अरशद अकबर साहब और खुरम चौधरी साहब हैं उनके प्रोड्यूसर। गुड, उसका काम हमारे बेस्ट विशेस है आपके लिए समीर खान। अच्छा चूंकि आप पठान हो, ठीक है, तो पश्तो तो अच्छी खासी आपको आती होगी, ठीक है ना? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पश्तो में आपके जो उर्दू फैंस हैं उनको एक अच्छा सा छोटा सा लफ्ज क्या सिखाएंगे? बस जी, ग्रान कतुन को सोच चे मासरा मिन कई सोच चे जमादार पतई तो बस दावर्ण में चे अख्तल मां के दे मां याद साथी और मां दे सपोर्ट कई चे तासु सपोर्ट मां द पर ढेर जरूरी है जब मोटिवेट है मां और सुमरा बचे मोटिवेट है मां अमा उम्र बस तासु सब खाम राजम स्क्रीन माने और अख्तल फुल एफर्ट पर कोमा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद है तासु का थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपके फैंस ने सुना भी होगा और उन्होंने समझ डालने की कोशिश भी की होगी आपकी पश्तों को। थैंक यू सो मच जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर खान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, अब हम आएंगे अपने आज के मेहमान की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा बड़े खूबसूरत खूबसूरत आयात लिखे हुए होते हैं, अल्लाह के नाम लिखे हुए होते हैं, कुछ ऐसे और चीज़ें होती हैं जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना उसको लिखा गया होता है, ख़ताती जिसे कहते हैं। तो वो हर एक बंदे की कोशिश होती है कि यार मैं भी ऐसे कुछ लेकर आऊँ अपने घर में, उसको लगाऊँ या उस बंदे से मैं जाके मिलूँ जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये लिखाई कर रहे होते हैं और उसमें फिर डिज़ाइनिंग होती है। और ये वो कहते हैं ना स्कूल में जब अक्सर कहते हैं ना ये तख्ती और कलम पकड़ो और इससे कुछ सीखो और इसके साथ, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते थे ना जो तख्ती और कलम से चिढ़ते थे कि क्या हमें तख्ती कलम पकड़वा देते, लेकिन जो बंदा तख्ती कलम यूज़ करते हैं उसकी खुशखती जो है ना वो बिल्कुल नीट होती है। जी आज के हमारे जो मेहमान हैं जी वो इसी फील्ड से रिलेटेड है, उनका एक खूबसूरत सा शो रील है जी, शो रील है वो दिखा देते हैं और उसके बाद हम आएंगे, हम आज के मेहमान से आपका बाकायदा तारुफ कराएंगे। जी دا زبردست غونډه کې یو پیکیج وو چې موږ تاسو ته ښودلو او د دې چې کوم هغه وایي که نه شاهکار یا د دې چې کوم سوری پشتو میں آ گئی ہوں، ہائے اللہ کیا ہو گیا جی ایک چھوٹا سا پیکیج ہم آپ لوگوں کو دکھایا جی، اور یہ جو بندہ جس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے یہ سارے تصاویر، یہ ساری لکھائی، یہ آیات، یہ دعائیں، یہ کلمے، وہ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے جی اور ثوابی سے ان کا تعلق ہے اور انور خان ان کا نام ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے ساتھ پشتو بول رہی تھی، میں نے شروعات ہی پشتو میں کہا جی ثوابی کا نام سن کے پشتو ہی بول پشتو شروع ہو جاتی ہے۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔
الحمدللہ. یہ مطلب کہتے ہیں نا ہر ایک بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ پینٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ چہرے بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, خوبصورت نیچر کو وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بالکل روحانی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اللہ سے عشق اور پھر وہ لکھائی میں آ جاتا ہے. کس طرح شروعات کی؟ جو اللہ سے عشق کی بات آپ نے کی, تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ کچھ لوگ پورٹریٹ بناتے, کچھ اسکیچ کرتے سارا, تو اصل میں جو بیس ہے ہمارا, میرے دونوں سے میں نے اسٹارٹ کی. اچھا. اصل میں جو خطاطی ہے, کیلیگرافی جو ہے, یہ ہم نے جب اسکول میں پڑھتے تھے, پرائمری اسکول میں, جب تختیوں پہ ہم لکھتے تھے اسٹارٹ ہماری میں نے وہاں سے لی. پھر آہستہ آہستہ جب میرا شوق بڑھا تو پھر اسکیچ سے اور پورٹریٹ سے یہ اسٹارٹ کیا. اصل میں جو میجر جو میری سبجیکٹ ہے, میں نے پشاور یونیورسٹی فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ سے BFA کیا ہوا ہے, تو وہ میجر میری سبجیکٹ فائن آرٹس میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو وہ بچپن کا جو شوق تھا, جو اسپریچولیٹی میں جو جاتا تھا, جو اللہ کے ساتھ جو عشق تھا, تو وہ کیلیگرافی بھی ساتھ ساتھ شروع رہی. تو ٹریڈیشنل کیلیگرافی میں بھی کام کیا ہے اور ماڈرن میں بھی کیا ہے, اور آج کل جو ہے میں ماڈرن میں کر رہا ہوں, مصورانہ میں بھی کام کر رہا ہوں, اور جو میجر ہے وہ میری پینٹنگ ہے, فائن آرٹس. تو سیکھا نہیں اس دوران کہ مطلب خود ہی سے سب کچھ کرتے رہے, خود ہی سیکھتے رہے, پراپر اس کی ٹریننگ نہیں لی ہے کیا, اس طرح خود بخود کیسے آ جاتا ہے؟ نہیں, سیکھا ہے باقاعدہ. یہ جو ہے جو سیکھنے کا جو عمل ہے, ایک ہوتا ہے بائی برتھ آرٹسٹ, ایک ہوتا ہے جب آپ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, آپ وہاں پہ جو اس کے جو میٹرکس ہے وغیرہ, جو بائی برتھ آرٹسٹ ہو وہ جو ہے وہ آپ کی جو جس طرح آپ نے کہا کہ اسپریچولیٹی آ جاتی ہے, یا آپ اسکیچ کرتے, اسپریچولیٹی جو ہے یہ کیلیگرافی میں صرف آ جاتی ہے. باقی جو فنون اس طرح کا جو میوزک ہے, آرٹ ہے, اسکلپچر ہے, وہ جو کچھ ہے وہ آپ ڈپارٹمنٹ میں جا کے, انسٹیٹیوٹ میں جا کے وہ آپ سیکھتے ہیں. جو کیلیگرافی ہے وہ آپ کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے, وہ اسپریچولیٹی ہے. تو وہ تو آپ کے وہاں سے ہو جاتی ہے, لیکن وہ بائی برتھ ہوتا ہے. لیکن اس کے جو سیکھنے کے جو مراحل ہیں وہ آپ پھر سیکھتے ہیں کیلیگرافی جو ہے, چونکہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے پاکستان میں ڈیپ ہے نا, سیکھنے بہت ڈیپ ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے جو پاکستان کے جتنی آرٹ یونیورسٹیز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پہ یہ جو کیلیگرافی کا سبجیکٹ ہے یہ میجر سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. باقی جتنے سبجیکٹ ہے, اسکلپچر ہے, فائن آرٹ ہے, ٹیکسٹائل ہے, گرافکس ہے, وہ میجر سبجیکٹ ہے. کیلیگرافی جو ہے یہ مائنر. اس کو کیوں اتنا مائنر رکھا ہوا ہے؟ یا NCA جیسے کالج میں, NCA ایشیا کا سب سے بڑا کالج مانا جاتا ہے, اس میں بھی یہ مائنر سبجیکٹ لیا جاتا ہے. نہیں, اگر ہم بات کریں کیلیگرافی کی بات کریں تو سیکھنے والے کم ہیں. سیکھنے والے بھی بہت ہیں, سکھانے والے جو ہے ہمارے جو دنیا پہ راج کرنے والے کیلیگرافر ہے پاکستان میں. تو پھر کیوں؟ لیکن یہ مائنر سبجیکٹ ہے, مائنر لیا جاتا ہے. میجر سبجیکٹ آج تک 70 سالوں میں اس کو پاکستان میں, جس طرح انگلش ہماری زبان نہیں ہے قومی, تو اس طرح یہ یونیورسٹی میں رائج ہے. اچھا. تو اس طرح جو اور آرٹ ہے, مطلب ہم نہیں کہ آرٹ بھی سیکھنا چاہیے, یہ بھی ایک ورثہ ہے. لیکن جو اصل جو ہمارا کلچر ہے, ورثہ ہے, وہ خطاطی ہے. جو قرآن ہم لکھتے تھے, جو صحابہ کرام نے جو قرآن جس طرح وہی نازل ہوتی تھی وہ قرآن لکھتے تھے, یہ ہمارا اصل ورثہ ہمارا یہ ہے. میجر سبجیکٹ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ آج تک یہ مائنر پڑھایا جاتا ہے. فرسٹ آپ نے جب ڈرا کیا تھا کیلیگرافی جب آپ کر رہے تھے نا, فرسٹ جب دعا تھی, آیات تھی, اللہ کے فرسٹ جب نام ہم سے شروعات جہاں سے کی, مجھے آج بھی یاد ہے, میں تیسری کلاس میں جب پڑھتا تھا اسکول میں, تو ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, اس کو پشت میں املا کہا جاتا ہے. املا ہم لکھتے تھے. املا کا ہے کہ ہم ایک دن ہمیں جو اساتذہ ہے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کل اس سبجیکٹ میں آپ کی املا ہوگی, تو دوسرے دن ہم جا کے اس کی تیاری کر لیتے تھے گھر میں, اور پھر اس کی وہ ہم لکھتے بھی تھے ساتھ ساتھ, اور وہ ہمیں زبانی بتاتے تھے اور ہم لکھتے تھے. تو اس ٹائم یہ میں نے پرائز بہت لیے ہوئے نا اس طرح ایک کمپٹیشن ایگزیبیشن میں. تو یہ پرائز کا جو مطلب مجھے اس ٹائم سے میں عادی اس چیز میں لیتا تھا, مطلب کہ جو املا تھی وہ بھی میری ٹھیک ہوتی تھی. پرائز کے لیے کرتے تھے؟ ہاں, پرائز کے لیے نہیں کرے, ویسے میں بتا رہا ہوں. تو میری املا بھی ٹھیک ہوتی تھی, مطلب میرے جو الفاظ ہے جو ہم وہ لکھتے تھے سبجیکٹ, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی, اور وورل بھی صحیح ہوتا تھا, اور خط بھی میرا صحیح ہوتا تھا. تو دونوں پہ مجھے تو سٹارٹ وہاں سے میں نے لیا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں کالج کے لیے جو ہے اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد میں پھر 2-3 جو بڑے اساتذہ تھے, اس کے ساتھ ساتھ میں کیلیگرافی بھی کرتا رہا, پینٹنگ بھی. پھر آئے 2014 میں پشاور یونیورسٹی آیا, اور وہاں سے BFA کا پراپر جو ہے وہ سبجیکٹ سٹارٹ کیا. اب بھی ساتھ ساتھ فیسز وغیرہ اسکیچ کرتے ہو کہ نہیں بس اس کو چھوڑ دیا؟ جی وہی کر رہا ہوں, میجر میری وہی ہے. اچھا, میجر وہی ہے, ساتھ ساتھ کیلیگرافی کر رہا ہوں. لیکن کیلیگرافی جو ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے وہ ٹریڈیشنل جو ہے اس کی الگ دنیا ہے, الگ. لیکن میں آج کل کیونکہ بیس میری جو ہے فائن آرٹ سے, تو میں وہی میٹرکس, وہی جو رولز ہے, وہی
جو کلر پیلیٹ ہے، تو وہ ساری چیزیں میں کیلیگرافی میں اپلائی کرتا ہوں. اس کو ماڈرن کیلیگرافی کہتے ہیں، تو میں آج کل وہ کر رہا ہوں ماڈرن کیلیگرافی. اچھا، جیسے کہ آپ یہ کہہ لیں نا پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ مطلب یہ اس طرح کے اسکیچ وغیرہ بنتے تھے جس میں چہرہ نہیں دکھتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب آ کے جیسے آپ نے کہا کہ ماڈرنزم کی طرف ہم لے کر آ گئے، تو اب بھی وہی سین ہے کہ نہیں ہم تھوڑا سا اپنے ماڈرنزم میں تھوڑا سا زیادہ آگے لے کر آ گئے؟ دیکھیے خطاطی کی جو تاریخ ہے نا، اصل میں سٹارٹ تو یہ ہم نے مسلمانوں نے جو یہ قرآن سے لیا ہے سٹارٹ. بالکل. کیونکہ ہمارا جو میجر ہمارا جو کتاب ہے وہ قرآن ہے. قرآن مجید. تو قرآن جیسے نازل ہوتا تھا ایک ایک آیات جس طرح وہی نازل ہوتی تھی، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ پھر صحابہ کرام طرح سے اس کو مطلب کہ ڈسکس کرتے تھے، وہ پھر لکھتے تھے مختلف چیزوں پہ اس پہ. لیکن اس سے پہلے اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا جائے تو تاریخ میں یہ ہے کہ اس کے بہت سارے مطلب کہ تحقیق ہوئے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے جو یہ سٹارٹ ہوا، اور بعد میں جو ہے یہ عراق کا خط سٹارٹ ہوا ساتھ ساتھ. پھر اس میں مختلف قومیں تھیں، جس طرح کلدانی، آرامی، عاشورہ، ان قوموں نے جو ہے اس کو قائم رکھا عراقی خط جو ہے کیلیگرافی کو. پھر اور یہ جو علم نجوم ہے یہ بھی وہاں سے سٹارٹ ہوا. اور یہ جو کون سا جو ادریس علیہ السلام کے ٹائم میں جو قوم تھی، یہ بحر اقیانوس کے اس کو پار کر کے اور جنوبی امریکہ جب یہ پہنچ گئے، اور یہ کولمبس سے تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. اس کے آنے سے پہلے پھر برازیل میں ایک کتبہ ملا ہے جو آرامی زبانوں میں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہ جو قوم تھی یہ وہاں سے قبل مسیح پہنچ چکے تھے. ٹھیک. اور یہ تقریباً اس ٹائم سے ان قوم نے جو ہے یہ مختلف علاقوں میں پھر یہ پہنچ گئے، وہاں پہ تجارت کی. یہ ہندوستان تک بھی آئے تھے زبردست یہ جو قوم تھی. اور انہوں نے 22 حروف ابجد ایجاد کیے تھے، اور یہ تقریباً 1550 سال قبل مسیح تھے. آرامی خط جو ہے یہ بحر ہند اور دوسرے ممالک تک اس کی تجارت کی، اور اس لیے بہت سے اقوام نے جو ہے اپنی سہولت کے لیے اس کو انتخاب کیا. اچھا، ایک اور بات بتاؤ انور، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ اس میں بہت مہارت رکھتے ہو، ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے لیے کچھ ادھر سامنے بھی رکھیں گے، دکھائیں گے، لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، کلمہ یا جو بھی آپ کو ایزی لگے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے گھر میں یا ایسے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اور بچے ہیں جو اس طرف آنا چاہ رہے ہو، جو سیکھنا چاہ رہے ہو، جو کہیں گے کہ جی ہمیں بھی کیلیگرافی سیکھنی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی نیا کام اگر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. سٹینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں تو پہلے تو جب ہم مطلب یہاں سے میں گریجویٹ یہاں سے ہوا پشاور یونیورسٹی سے، لیکن جب ہم دوسرے جگہوں پہ میں جاتا ہوں مجھے جیوری کے لیے بلاتے ہیں دوسری یونیورسٹیز میں پنجاب میں. لیکن جب میں وہاں پہ جاتا ہوں مجھے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہاں سے؟ پشاور یونیورسٹی میں فائن آرٹ سے. تو یہ ایک سٹینڈ لیکن پشاور میں یہ ایک مجھے اس طرح ایک عجیب کوشچن لگتا ہے کہ پشاور میں فائن آرٹس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بالکل ہی نہ. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اب پھر جب ہم گاؤں کی طرف جاتے ہیں، مطلب جیسے سوابی جاتا ہوں یا اس طرح میں بیسیکلی میں ٹوپی سے، تو ادھر جب جاتے ہیں تو ادھر جب یہاں پہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تو وہ تو پھر بہت بیکورڈ علاقوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں ٹھیک کہ ہاں یہ پہلے یہ مطلب جو اولڈ فیلڈ ہے، اب انجینئرنگ ہو گیا یا میڈیکل جو بھی فیلڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مانگ ہے، اور یہ ہمارا ورثہ ہے، اس میں بالکل آنا چاہیے اور اس کو زندہ رکھنا چاہیے. زندہ رکھنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے جب اپنے پینٹنگ شروع کی، اسکیچ وغیرہ شروع کیے، کیونکہ کیلیگرافی میں تو آپ بعد میں آ گئے تھے نا، تو گھر والوں نے ساتھ دیا نہیں دیا؟ گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ بریک کے بعد مجھے جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی انور؟ جی ویورز، ٹائم ہوئے جی میناز گیلری میں ایک چھوٹے سے ننھے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. جی ویورز، خوش آمدید بریک کے بعد. اور جیسے کہ ہم نے انور صاحب کو کہا تھا کہ جی لائیو ہمیں کر کے دکھائیں گے، اور لائیو کلمہ لکھ رہے ہیں آپ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھنے لگا. اور یہ کون سے خطاطی کون سی ہے؟ یہ شکستہ میں کر رہا ہوں آج کل. شکستہ خط شکستہ یہ ایرانی خط ہے، اور یہ ایرانی انک ہے، اور آرٹ کارڈ کے اوپر میں قلم سے لکھ رہا ہوں. اچھا، انک بھی ایرانی ہے؟ انک بھی ایرانی، قلم پاکستانی ہے. وہ تو آپ نے خود بنایا نا؟
कलम से अच्छा हाँ, वो जो पहले वाले कलम होते थे वो इस तरह नहीं होते थे जिस पे हम लिखते थे या जिस तरह वो हम इंक वाली, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसे नोकदार बनी हुई है। वो तो उस टाइम मतलब स्कूल में करते थे ना, वो तो ज़माना अलग था उसको। और ये मुख्तलिफ खताती खुशखती कहते, ये जो है अभी मैं खताती करने लगा हूँ। हाँ। तो ये अच्छा, कितना अरसा लगा था आपको सीखने में? मैंने आपको कहा ना सही कि प्रॉपर तो अरसा जो है वो लगा नहीं है, वो अभी भी अरसा मुझ पे लग रहा है। मैं अभी भी मतलब आप ये समझ रहे कि आप अभी भी सीख रहे मैं हो, अभी भी मरहला। स्टूडेंट समझता हूँ खुद को, अदना किस्म का स्टूडेंट। और ये स्टार्ट मैंने किया है 3री क्लास में जब मैं पढ़ता था, जबरदस्त, उस टाइम से स्टार्ट किया है। वाह। ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं? जी बिल्कुल, ऑर्डर आते हैं, एग्जीबिशन में काम डिस्प्ले होती है। कहाँ का एग्जीबिशन कर चुके हैं? पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ पेशावर, का? लाहौर, इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान में जितनी आर्ट गैलरी, PNC है इस्लामाबाद में, अलहमरा में, लाहौर में, कराची में, और बाहर भी पेंटिंग गई है मेरी। फ्लोरिडा में मेरी 4 पेंटिंग डिस्प्ले, वाह। चाइना में, पोजीशन कौन सी आती थी? दुबई। पोजीशन मैंने आज तक कभी लाइफ में 3rd पोजीशन नहीं लिया, हमेशा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जैसे हर फील्ड में जेलिसी होती है ना तो आपकी फील्ड में है जेलिसी है? जैसे आपने कहा आप हर दफ़ा फर्स्ट आते हैं ना, तो कभी साथ वाला या दोस्त या आपका कुलीग कभी आपसे जेलस हुआ, कभी काम बिगाड़ने की कोशिश की? वो फिर जैसे आपने कहा कि हर फील्ड में होती है, तो हर फील्ड में होती है, ज़ाहिर है इसमें भी होगी। लेकिन जब आप अपने काम में इतना मगन रहते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए टाइम नहीं देना, नहीं मिलता फिर कौन जेलस हो रहा है कौन नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें ध्यान टोटली इधर रखना होता है, बातचीत से डिस्टर्बिंग तो नहीं होती? बहुत डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि ये लाइव शो है तो मुझे साथ साथ बताना पड़ता है। हालांकि इसके जब आप लिखते हैं तो इसके रूल्स है। रूल्स ये है कि ये जब आप इस कलम में इंक होती है, हाँ, तो जब तक ये इंक ख़त्म नहीं होती तब तक आप सांस नहीं लेते और बात भी नहीं करते। ये मकाम अदब भी है और कैलीग्राफी का उसूल भी है कि जब तक कलम में इंक ख़त्म नहीं हो तो आप सांस भी नहीं लेंगे। अच्छा, ताकि वो ख़राब ना हो, इधर उधर ना जा सके। इसके रूल्स है अपने। ठीक। जब आप काम करते हैं हाथ से, हाथ तो आपका हिलता है लेकिन आप सांस नहीं लेते। और जब आप सांस नहीं लेते तो फिजिकली आप जो है जिंदा नहीं है। साथ मैंने भी सांस रोकी भी अपनी आप जिंदा नहीं है मैंने भी अपनी सांस रोकी हुई है। जब आप जिंदा नहीं है और काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है? वाह। ये जब जैसे आपने कहा ना शुरू में गया आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जब आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ हो जाती है तो आप अपना सांस भी आप भूल जाते हैं अल्लाह के इश्क में। और उसमें निकर के आ रहा होता है, निकल के आ रहा होता है, बिल्कुल आ रहा होता है जी, ज़बरदस्त। और इसमें एक और भी चीज़ है, ये जो ईरानी इंक है इसमें डालते हैं आब ज़मज़म जो है। अच्छा, इस इंक में आब ज़मज़म भी है? आब ज़मज़म में, आब ज़मज़म पे जो कि इश्क की तजल्ली है और ये काम भी इश्क से होता है। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, हर एक खुशखती के लिए या हर एक खताती के लिए अलहदा इंक, अलहदा कलम और अलहदा वो सब कुछ यूज़ करते होंगे? नहीं, अलहदा नहीं है, ये सारी मीडियम एक है, लेकिन इसमें फिर मुख्तलिफ जो है वो टोन होते हैं। ठीक। अब ये जिससे मैं काम करूँ ये ब्राउन टोन, इसमें इस तरह हर किस्म का टोन इसमें मिलता है, लेकिन मीडियम फिर अलग अलग है। अच्छा। इस तरह अब ये ईरानी इंक है, इंडियन इंक है, पाकिस्तानी इंक, टर्किश इंक, मुख्तलिफ इंक है इसमें। वो फिर जो है आप कहाँ से? कैलीग्राफर पे डिपेंड करता है कि कौन सा किसके साथ वो अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, जैसे कि मतलब जो आपके हाथ को सूट करे ना? जो आप गया तो ठीक। आप कौन से वाले को ज़्यादा अहमियत देते हैं, प्रेफर करते हैं? मैं चूँकि मेरा जो मेजर है मतलब कैलीग्राफी में, असल मेजर तो फाइन आर्ट है, लेकिन कैलीग्राफी में जो मेजर है मैं कैनवस पे काम करता हूँ एक्रेलिक और ऑयल पेंट के साथ। अच्छा। और जो ट्रेडिशनल में है मैं ईरानी इंक यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। एक आयत को लिखने में कितना टाइम लग जाता है? ये सवाल जो आपने क्वेश्चन किया, ये एक दफ़ा गुलजी साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। गुलजी साहब से किसी ने पूछा कि ये आपने पेंटिंग कितने टाइम में बनाई? उन्होंने कहा 40 साल में, हालांकि वो 10-15 मिनट में बनाई थी। ठीक। तो 40 साल तजुर्बा, वो 40 साल तजुर्बा तो वही यूज़ कर रहे हैं ना। अभी मैं ये 10 मिनट में लिख रहा हूँ, लेकिन ये 10 मिनट नहीं है, 10 मिनट जो नहीं है। 3री क्लास से मैंने स्टार्ट की तो ये तब से ये स्टार्ट तब से स्टार्ट है और माशाल्लाह
نیٹ ہے, کلیئر ہے. اچھا, جو اس میں مختلف کلرز یوز ہوتے ہیں, مختلف کلر کے انکس یوز ہوتے ہیں, وہ آپ اپنے چوائس پہ کرتے ہیں؟ ٹریڈیشنل میں جو ہے اس میں دو خاص بات ہے ٹریڈیشنل کے لیے. یہ ابھی جو میں کر رہا ہوں یہ ٹریڈیشنل ہے. ٹھیک. اس میں ایک ہے کمپوزیشن. جب آپ کمپوزیشن کو بیلنس رکھتے ہیں, یعنی کہ شیٹ کو دیکھ کے جو آیات آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح, یہ سیدھے لائن میں آئے گا یا سرکل میں آئے گا, بیزوی لائن میں آئے گا, ٹھیک, کرو لائن میں آئے گا, کس طرح یہ سوٹ کرے گا اس پہ, یہ ہے کمپوزیشن. اوکے. پھر ایک اس میں ہے بیلنس, کہ اس میں یہ بیلنس کیسے ہوگا. یہ بیلنس ہے, یہ پھر آرٹ کے جو میٹرکس ہے, یعنی کہ جو پوری کائنات ہے وہ ہماری یہ بیلنس ہے نا, بیلنس ہے, یہ جو اللہ کا قانون بھی بیلنس پہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے پھر مختلف رولز ہے کیلیگرافی کے الگ ہے. تو یہ آپ کرتے ہیں اصل میں خوبصورتی کے لیے, ہاں, کہ کوئی یہ پڑھے اور اس کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف, جو ٹریڈیشنل ہے. ٹریڈیشنل ہے. جو ماڈرن کیلیگرافی میں جو کر رہا ہوں, ٹھیک, اس میں آپ کوئی تھیم دے سکتے ہیں. جس طرح آرٹ کا ایک تھیم ہوتا ہے کہ آپ آرٹ کرتے اس کے پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا, تو وہ آپ اس میں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں کلر کے ذریعے. اچھا, اسے پھر کلر سائیکالوجی ہے, کلر تھیوری ہے, کہ وہ آپ اس میں بیان کر سکتے. اب جیسے میں اپنے کام میں جو ہے میں زیادہ تر اسپیس میں کام کرتا ہوں. میں جو ہے خلا ہے, گلوب ہے ہمارا, ہم کہاں پہ, ہم کیا سوچ رہے ہیں دنیا میں اپنی سوچ کو اس میں جو ہے میں ڈرا کرتا ہوں اپنی کیلیگرافی میں. واو. اچھا, آپ نے وہ دوسرا قلم کس چیز کے لیے پکڑا ہوا ہے؟ وہ کام آئے گا ابھی اس میں؟ ہاں, وہ ایک یہ چھوٹا قلم ہے, اس سے میں مین کام کر رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ میں میجر ڈیٹیل نکالوں گا. ایک لمبا فنیشنگ یہ لمبا پروسیجر ہے, وہ اس کے ساتھ ہوگا. جو اس کے اعراب ہے, جو قرآن مجید پہ ہمارے پہلے اعراب جو ہے وہ کس نے لگائے تھے. یہ آپ نے نیچے کیا ڈالے ہیں, نقطے؟ ہاں, یہ رحیم کے نقطے یہاں پہ ڈالتے ہیں خط شکستہ میں. کیا خالی خط شکستہ میں, خط شکستہ اس خط کا نام ہے. اچھا, یہ اس کے جو ہے نون الرحمن, اس کا نون کا نقطہ یہاں پہ آتا ہے اور بی کا یہاں اور رحیم کا یہاں پہ آتے ہیں. یہ اس کے رولز ہیں. اس میں یہ چونکہ ایرانی خط ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کرے آپ نے شیٹ یہ سب کچھ اور یہ تھوڑا بہت ایسے لگ جائے نا, تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں, یہ فنیشنگ اس کی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے. وہ پھر لمبا پروسیجر ہوتا ہے. یہ تو میں یہاں پہ ایک ڈیمو دے رہا ہوں اس کی, بالکل نیٹ کلیئر ہوگی. اس کے ساتھ جو ہے ٹریڈیشن کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک مینیاتوری ایک ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں, بارڈر ٹائپ کا. ہاں, وہ تاکہ وہ فریم جیسے وہ لک دے نا. جی جی, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. زبردست. کتنے خطاطی, یعنی کتنے, جیسے یہ ایرانی ہے نا, جی, تو اس کے علاوہ اور کتنے آتے ہیں یا کتنے میں آپ ڈرا کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں؟ خط تو ہے بہت, دنیا میں بہت اسکرپٹ اس کے. میں جو ہے زیادہ تر نستعلیق اور شکستہ میں کام کرتا ہوں. نستعلیق چونکہ ہمارا قومی خط ہے, اس طرح ہماری قومی زبان اردو ہے, تو ہمارا رسم الخط جو ہے وہ بھی نستعلیق ہے. اردو جو ہے وہ آپ نستعلیق میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں کوفک میں کام کرتا ہوں. آج کل جو میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں وہ کوفک پڑھا رہا ہوں. اچھا, کوفک, ہاں, فائن آرٹس عبدالخان یونیورسٹی میں, وہاں پہ لیکچر. ٹھیک 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 ٹھیک. آپ کے اسٹوڈنٹ تو بڑے خوش ہوں گے, اتنا لائق ٹیچر ملا ہوا ہے, اتنا زبردست لیکچرر بننے کو ملے. کمپلیٹ ہونے میں ہے ابھی ٹائم نا؟ ہاں, بس یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ. اس کی جو فنیشنگ ہے وہ ایک لمبا پروسیجر ہے, وہ پھر آہستہ آہستہ ہوگا ساتھ. اچھا, بس انک کی ضرورت نہیں ہے ابھی. یہ ادھر سائڈ پہ رکھ لے کے گرنا. جی, آپ کہاں سے منگواتے ہیں یہ چیزیں اپنے لیے, جیسے انک یہ چیزیں ہو گئی, تو یہ ایزیلی مل جاتی ہے, ادھر بھی مل جاتی ہے کہ نہیں منگوانا ہوتا ہے کہیں سے؟ آج کل تو کیا مسئلہ ہے, گھر بیٹھ جاؤ اور بس آرڈر کرو, آن لائن آرڈر کرو. 2 دن میں سب کو. جو پرانے زمانے جو اولڈ ماسٹر تھے, جو کیلیگرافرز تھے یا فائن آرٹسٹ ان کے تھے, لیے تو بڑا مشکل وہ سب کچھ خود کرتے تھے. یعنی کہ کینوس بھی خود بناتے تھے, جو آئل پینٹ ٹوب کے کلر یہ بھی خود بناتے تھے. یعنی کہ جو چیز وہ اس کے ذہن میں آتا تھا وہ خود بناتے تھے. ابھی تو آپ کال کرو 2 دن میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے. آن لائن ڈیلیوری. ڈیلیوری مطلب اتنی دور سے چیزیں آپ کو ڈیلیور ہو سکتی ہیں؟ آپ کے پاس سے ختم ہو گیا؟ ایک قلم میں کراچی سے آرڈر کرو, مجھے. اچھا, کراچی سے منگواتے ہیں. 2 دن میں آرڈر میں پہنچ جائے گا گھر. زبردست. اگر کوئی سیکھنا چاہ رہے آپ سے, تو اس کے لیے آپ کی کوئی اکیڈمی ہے, کوئی اسپیشل کلاسز دیتے ہیں, کیا ہے, کیا سین ہوگا؟
ابھی فی الحال تو میں سرحد یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز ہے وہ جوائن کیے. آج کل میں یہاں پہ ہوں تو کوارنٹائن تک تو اب تو ختم ہو گیا نا 15 ستمبر سے جب یونیورسٹی کھل جائے گی تو میں فی الحال میں وہاں پہ ہوں عبدالخان یونیورسٹی میں مردان میں. لیکن وہ بھی اپنا پرائیویٹ نہیں ہے کہ جہاں بچے آ کے آپ سے سیکھیں؟ وہ اصل میں گیلری ہے لیکن وہ پراپر ابھی اس لیے کہ ابھی 2018 میں نے گریجویٹ ہوا ہوں یہاں سے تو 2 سال یہاں پہ جاب کیے ایز اے لیکچرر. تو ابھی میں لاہور جا رہا ہوں, میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کے لیے وہاں جا رہا ہوں. جب وہاں سے میں واپس آؤں گا جب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو پھر انشاءاللہ گیلری کا بھی پلان ہے اور اسٹوڈیو کا بھی. کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی, اور ابھی آپ کا یہ لائیو دیکھ رہے تھے کام, تو بہت سارے لوگوں کے وہ اندر ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں بھی سیکھوں اور کس طرح یہ ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے ایک ہونا چاہیے, ایک استاذ ہونا چاہیے. یہ دکھاؤں میں کیمرے کو, بالکل آپ دکھا سکتی ہیں. یہ والا کیمرہ آپ اس کو دکھا دیں. اچھا میں دکھا دوں. ہاں یہ ہمارے سنگین صاحب کا کیمرہ ہے, اس کو یہ دکھا دیں. سنگین صاحب وہ جو ادھر ادھر لگا ہوا اس کو ایوائڈ کریں. اچھا یہ ایرانی شکستہ خط شکستہ جس طرح نستعلیق کے ثلث سے ٹھیک مصوری ہے, دیوانی ہے, کوفک ہے. کوفک سب سے پرانا اسکرپٹ ہے جو پہلا قرآن مجید جب لکھا گیا تھا وہ کوفی اسکرپٹ میں لکھا گیا تھا, پھر آہستہ آہستہ یہ کنورٹ ہوتا گیا. ٹھیک ہے یہ دکھ گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ جی رکھے. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا جتنی خاموشی ہوگی اتنا ہی آپ مزید اس میں وہ فنیشنگ اور خوبصورتی وہ زیادہ نکھار اس میں نکل کے آئے گا. ٹائم آپ کے پاس اور اس میں کلرز کا بھی آپ اپنی مرضی کے ڈفرینٹ کلرز انک رکھے ہوں گے جس میں آپ چاہے ایک نقطہ بلو لگا لے یا اس طرح کر لے. ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر آرٹسٹ کا کیلیگرافر کا ایک اپنا کلر پیلٹ ہوتا ہے. کلر پیلٹ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کون سے کلر زیادہ یوز کرتے ہیں, آپ کی فیوریٹ کلر کون سا؟ میں تو زیادہ جو ہے اسپریچولیٹی میں جاتا ہوں. تو میں نے آپ کو پہلے کہا ماڈرن کیلیگرافی میں جو ہے میں اسپیس کا کلر کہ فرفل اور پھر جب کلر ویل کے ذریعے جب وہ ہم اس پہ اپلائی کرتے تھے, مطلب کہ ہمارے جو آرٹ کے جو میٹرکس ہے اس میں کلر ویل میں جو ہے پرپل کا کنٹراسٹ جو ہے وہ اورنج ہے, تو اس کے ساتھ اورنج کا ٹچ دے کے اس طرح, تو اس کلر میں زیادہ تر جاتا ہوں. کیوں آپ کو لگا کہ ماڈرنزم کی طرف لے کر آنا چاہیے؟ ماڈرنزم جو ہے ماڈرنزم اس کا دوسرا نام جو ہے کنٹمپریری آرٹ ہے. کنٹمپریری آرٹ میں آپ آرٹ کا ایک معنی دے سکتے ہیں. ٹھیک چونکہ یہ ٹریڈیشنل ہے, مطلب آپ نے یہ میں نے بھی شکستہ میں کلمہ لکھا, تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اپنے کت ہوتے ہیں, اس کے رولز ہوتے ہیں کہ بے کتنا کت ہوگا, سین کتنا کت, لم, اس کی جو میئرمنٹ ہے. ماڈرن میں اور ٹریڈیشن میں وہ نہیں ہوتی, اس میں آپ تھیم دے سکتے, اس میں تھیم نہیں ہوگا. اس کے جو میٹرکس ہے کہ سین اتنا ہوگا, لام اتنا ہوگا, یہ آپ دے سکتے, اس پہ پھر کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر الف 3 کت ہے تو الف 3 کت کا ہی ہوگا, اگر 3.5 ہوگا تو غلط. اس کے رولز ہیں, اس میں آپ یہ اسکل شو کر سکتے ہیں. ماڈرنزم میں اسکل نہیں ہوگا, ماڈرنزم میں آپ تھیم شو کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اپنے مائنڈ سے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مائنڈ سے آپ کچھ لے کے آؤ. اور کنٹمپریری ماڈرن جو وہ یہ ہے. تو کیلیگرافی میں یہ بہت کم ہے, پاکستان میں جتنے بھی کیلیگرافی میں کام ہو رہا ہے ماڈرن میں, تو اس کے پیچھے کوئی تھیم نہیں ہوتا. تو میری جو میجر ہے, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ پینٹنگ ہے, تو پینٹنگ میں بھی ہم اس طرح ایک تھیم پہ کام کرتے ہیں کہ اب ایک پورٹریٹ بناتے ہیں تو جسٹ پورٹریٹ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے, میسج ہوتا ہے. تو وہ میسج میں آہستہ آہستہ کیلیگرافی کے ذریعے میں شو کر رہا ہوں کہ کیلیگرافی میں کیا میسج ہوگا, ہم کیا میسج دے سکتے ہیں. کیا خواہش ہے یا کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں, اینڈ میں کیا کہیں گے؟ خواہش تو یہ کہ جس طرح شروع میں نے آپ کو کہا کہ یہ 70 سال ہمارے ہو گئے اور یہ آج تک یہ مائنر سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے, آج تک یہ میجر کیوں نہیں ہوگا. میجر سبجیکٹ ہونا چاہیے, اور تقریباً کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, جس طرح اب اسلامیات ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے اور انگلش ہر ڈپارٹمنٹ میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, تو اس طرح جو ہے جو میجر سبجیکٹ ہے یہ فائن آرٹس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں میجر ہونا چاہیے, اور جو مائنر اس کو لیا جاتا ہے فائن آرٹس میں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں مائنر لینا چاہیے, کیونکہ ہر انسان کو خوش خطی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ آپ کر سکتے ہیں, آپ ایگزام میں مارکس بھی لے سکتے ہیں. اب کم سے کم خوش خطی تو ہر انسان کو آنا چاہیے, اگر خطاط نہیں بن سکتے کم از کم صاف تو ہوتی ہے نا, بندے کو سمجھ تو آ جاتی ہے نا. کچھ لوگوں پہ ہم ہنستے ہیں یہ ڈاکٹر یا وہ ایڈوکیٹ نہیں لکھا ہوا ہے نا, کچھ اتنی عجیب سی اس کی خوش خطی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ انور, بہت مزہ آیا. اور آپ نے میرا نام بھی لکھنا تھا وہ بھی آپ نے چھوڑ دیے, بس ایویں آپ نے
वो ब्रेक के बाद हम करेंगे। अभी ब्रेक नहीं हो रहा, अभी हम बस टाटा बाय बाय कहने वाले। थैंक यू सो मच, आप इधर आए, आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूवर्स को लाइव आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के करके दिखाया, और यकीनन हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो भी खुश होंगे। आज का शो बहुत ही ज़बरदस्त था, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा और सीखा, और वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है और सीखने का भी कोई टाइम नहीं होता ना, तो अगर हम जैसे सीखना चाहें तो आप सिखाएंगे। आप जैसे सीखना चाहें, हाँ। मेरे ख्याल से आप अपनी शो अगर कायम रखे तो ये ठीक है। मतलब नहीं सीख सकते। क्योंकि मेरा काम होस्टिंग करना ही, आपका काम कैलीग्राफी नहीं है। हाँ नहीं, मतलब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है, रास्ता है, बहुत है। हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई नहीं कर सकता। टीचर आप होंगे। अच्छा, कोई कौन चीख रहा है? अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब जी, आज तो प्रोड्यूसर इतने सब गुस्से में, अल्लाह खैर करे जी। थैंक यू सो मच अनवर, एक बार फिर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाज गैलरी आप लोग को कैसा लगा ज़रूर आप लोगों ने अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शबा खैर।